محمدی صاحب ہیں، چیئرمین ہیں اتحاد بین المسلمین کونسل کے۔ خوش آمدید ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا لگا آپ کا پروگرام میں شامل کر کے۔ کیونکہ یہ پرنسپل ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پرنسپل اچھا ہاں سوری، میں ایک تعارف ان کا بھول گیا۔ تعارف یہ ہے کہ یہ پرنسپل ہیں عربی گرلز کالج کے بھی۔ تو میں بھی تو بتا رہی تھی، ذیشان چاہتے نہیں کہ میں بتاؤں نا، تو آپ نے اپنی پارٹی صبح پہلے علیحدہ کر لی تھی، تو میں نے میں آپ کی پارٹی کو بھی اپنی طرف کھینچ رہی تھی، تبھی میں آپ کی پارٹی کو بھی اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ تو پرنسپل جب ہم سنتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ بڑے اسٹرکٹ ہوں گے، تو آپ بھی ایسی اسٹرکٹ پرنسپل ہیں؟ اصل میں یہ بیٹیوں کا ادارہ ہے تو اس کے لیے شفیق پرنسپل کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی خوبصورت بات کی، کتنی بات کی کہ بیٹیوں کے لیے شفیق ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت کہتے ہیں اب ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے بچے بھی مسلمان ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بچپن سے کیسے عشق رسول پیدا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کو، آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اور آپ نے اپنے پروگرام کا نام بھی خیر رمضان رکھا، اور جو آپ نے حدیث شریف اپنے پروگرام کے ماتھے کا جھومر بنائی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی معراج کا مظہر ہے۔ یعنی اگر کسی نے کہا تھا نا کہ ایک عرب نے آدمی کو انسان بنا دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیم جو لے کر آئے ہیں وہ دراصل انسانیت کی تعلیم ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خیر الناس من ینفع مسلمون، بلکہ فرمایا جو بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ اتنی خوبصورت بات کی آپ نے، یہ سب تمام رحمت للعالمین چارٹر ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں، ہماری اولاد کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، کیونکہ یہ محبت صرف زبان تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ محبت کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، یہ دل میں پیدا ہوتی ہے، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی روئے زمین کے ہر رشتے سے زیادہ، ہر انسان سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، الفت، عقیدت، احترام، پیار، آپ سے انسیت کسی قلب انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ لاکھ عبادات کرتا رہے، لاکھ جامے پہنتا رہے، لاکھ روپ دھارتا رہے، لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اپنی اولاد کو یہ باور کرانا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی ہمارے مذہبی ہیرو نہیں ہے، بلکہ وہ دراصل انسانیت کے ہیرو ہیں۔ انہوں نے انسان کے مختلف پہلوؤں کو غلامیوں سے آزاد کرایا ہے، اور اگر اللہ کو، رحمان کی رحمت کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کو سمجھو، جنہیں اللہ رب العالمین رحمت للعالمین بنایا۔ میں ساتھ ساتھ بڑا اہم سوال ہے جو میں پوچھنا چاہوں گی، یہ جو دو بہنیں تھیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بنت ابو بکر، ان کا آپس میں رشتہ کیسے تھا بہنوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقینی طور پر بہنوں کا رشتہ تو ویسے ہی بہت مثالی ہوا کرتا ہے، بالکل، اور میں یہ عرض کروں کہ بالخصوص حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تھیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے چھوٹی تھیں، اور جو ابو بکر صدیق کے والد تھے وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، تو دادا نے اپنی ان دونوں پوتیوں کے لیے جہیز کے لیے بھی کچھ رقم ان کے گزر بسر کے لیے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تو آقا علیہ السلام سے مثالی تھی کہ انہیں تو اللہ کے حبیب کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ایک بار جب صحن کعبہ میں انہیں مارا پیٹا جا رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اور اللہ کے حبیب کی طرف بھی لوگ بڑھے تھے تو یہ بیچ میں آئے تھے تو سب ان پر پل پڑے تھے۔ جب بے ہوش ہو گئے، گھر لے کر گئے، گھر والوں نے تیمارداری کی، بہت دیر کے بعد جب ہوش آیا تو جو پہلا سوال تھا ان کی زبان اقدس پر وہ یہ تھا، میرے محبوب کے بارے میں بتائیے کہ ان کا کیا حال ہے۔ تو ابو قحافہ جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، ان کے ذہن میں تھا کہ باپ نے تو کچھ کرنا نہیں ہے، تو انہوں نے کچھ جوڑ کے رکھ، اچھا وہ بھی نابینا ہو چکے تھے اپنی بزرگی کی وجہ سے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جا رہے تھے ہجرت کی رات کو، تو انہوں نے بیٹیوں سے کہا، بیٹیوں جو تمہارے لیے بابا جان نے جمع کیا وہ مجھے دے دو۔ اچھا، یہ جہیز کے لیے اللہ کے رسول سے زیادہ تو کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ تو بیٹیاں بھی ابو بکر صدیق کی بیٹیاں تھیں، وہ چپکے سے وہ جو تھیلیاں تھی وہ لے کر آئیں اور ابا جان کے سامنے
کھول کے ڈال دی. کیا بات. حضرت ابوبکر صدیق نے اسے لے لیا اور حضرت اسما نے اب مشورہ دیا کہ ایسا کرتی ہوں کہ اس میں پتھر بھر دیتی ہوں کنکر. تاکہ انہوں نے دادا کو کنکر بھر لگے. کے اسے اسی طرح موٹا تازہ کر کے رکھ دیا. جب خبر ملی کہ یہ چلے گئے ہیں تو ابو قحافہ نے کہا اچھا بیٹیوں وہ لے کے تو آؤ جو تھیلا میں نے بھر کے رکھا ہے تمہارے جہیز کے لیے. وہ لے کے آئیں تو انہوں نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا کہنا چلو ٹھیک ہے خود جاتا ہے جائے, میری بچیوں کے روپے پیسے تو چھوڑ کر چلا گیا. اسلام سے محبت, دین سے یہ محبت. دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جان کی راہ میں, یعنی جان اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے, نہ اولاد کی محبت حائل ہو سکتی ہے, نہ فیوچر کا خیال حائل ہو سکتا ہے. اور عورت کے لیے اپنا شادی کا, اپنے گھر کا, اپنے ایک مال کا, دولت کا, اس زمانے میں چاندی اور سونا یہی درہم اور دینار ہوا کرتے تھے, اس کی جو ایک ویلیو ہوتی ہے, اپنی سب سے پریشیس لیکن کموڈٹی انہوں نے رکھی ہوئی. سب کچھ اللہ کے نبی کے لیے قربان ہو. یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ستارے چمکتے ہوئے انہیں نظر آئے تو ایک دم خیال آیا اور آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. تو وہ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میرے بابا کا نام لیں گے. آپ نے فرمایا ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. تو ان کا چہرہ بجھ سا گیا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کیوں عائشہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگی اللہ کے حبیب میرے بابا کہاں کی نیکیاں پھر کہاں گئیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں عمر کی ساری زندگیوں کی نیکیوں پر حاوی ہیں. سبحان اللہ. اور یہی وجہ تھی کہ عمر فاروق کہتے تھے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو, مجھے ہجرت والی رات کی نیکی دے دو. پہلے تو جو میں نے سوچ کر رکھا تھا وہ شعر اگرچہ تھوڑا سا شاید اس کے ادائیگی میں فرق ہو. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام محمد ہے نام خدا کے بعد. کیا بات. دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں پر مصطفیٰ کے بعد. کیا بات ہے. سبحان جو اللہ. آپ کے حکم کی تعمیل میں جو آپ نے حدیث شریف لکھی ہے, یہ جو سلوگن ہے خیر الناس من ینفع الناس, بالکل اس سے مماثل حضور کا فرمان ہے خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم سب میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہترین ہے, کتنی اور خوبصورت. فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں.